کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے، حسین منی و انا من الحسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن ہمارے ہیں حسین کے ساتھ تسلیم احمد صابری حاضر خدمت ہے۔ معرکہ کربلا، یہ ایام جو اب اس وقت یوم عاشور کے قریب ہیں اور وہ شہادت کا وقت قریب ہے، اور وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین کا کردار بھی ہمیں بہت عظمت کا حامل نظر آتا ہے۔ کربلا کا میدان ہو یا شام کا محل ہو، سیدہ زینب کا وہ خطبہ، تاریخی خطبہ جس کی گونج آج بھی باطل کے ایوانوں میں ہمیں محسوس ہوتی ہے، گونجتی محسوس ہوتی ہے، گونجتی سنائی دیتی ہے۔ وہ ہستیاں، عورت عام طور پر کمزوری سمجھی جاتی ہے، لیکن یہاں معاملہ بالکل مختلف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی خواتین، وہ پاک بیبیاں، وہ شہزادیاں ہمیں امام علی مقام کی شہیدان کربلا کی مضبوطی نظر آ رہی ہیں، دست و بازو نظر آتی ہیں۔ ان شخصیات میں سے سیدہ زینب ہوں، سیدہ ام کلثوم ہوں، حضرت ام رباب ہوں، سیدہ ام فروا ہوں، حضرت ام لیلہ ہوں، سیدہ سکینہ ہوں، اور قافلہ حسینی میں شامل دیگر تمام خواتین ہمیں مردوں کے شانہ بشانہ نظر آتی ہیں، جن میں سیدہ کائنات کی خوبیاں، ان کی جھلک نظر آتی ہے۔ ازل سے لے کر خواتین کا اہم کردار رہا ہے بچوں کی تربیت کے تعلق سے، اور جو تربیت کی جو پہلی تربیت گاہ ہے ایک مرد کی، وہ ماں کی گود ہوا کرتی ہے۔ اس اعتبار سے خواتین کا حصہ بہت اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ایک تو کرب و بلا میں اس سے پہلے خواتین کا کیا کردار رہا ہے۔ بڑی بڑی مبارک ہستیاں تاریخ میں ہمیں نظر آتی ہیں، حضرت بی بی حوا سے لے کر حضرت آسیہ تک، اور اس سے پہلے حضرت بی بی ہاجرہ، اور پھر حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی شخصیات ہمیں نظر آتی ہیں۔ خاندان نبوت کی شخصیات، حضرت ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی شخصیت ہے، تو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت ہے۔ تو گویا ایک بہت طویل فہرست ہے ان عظیم خواتین کی کہ جنہوں نے بہت اہم کردار تاریخ میں ادا کیا ہے اور اللہ کے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے۔ آج ہم بات کریں گے اسی حوالے سے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے بہت ہی آپ سب کے جانی پہچانی شخصیت، اور ہمارے ساتھ مختلف پروگرامز میں ہمارا حصہ رہے ہیں، آج کی اس ٹرانسمیشن میں ہمارا حصہ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے پروفیسر ڈاکٹر احمد قادری صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ حضرت قبلہ علامہ حسین مسعودی صاحب، السلام علیکم مسعودی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب، السلام علیکم مفتی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور محترم ثنا خاں جناب قاری اسد الحق صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، السلام علیکم، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، کس طرح دیکھ رہے ہیں جب سے کائنات اپنے وجود میں آئی ہے، خواتین کا کردار کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، حضرت بی بی حوا سے لے کر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ بعد حمد و صلوات کے کچھ باتیں توجہ طلب ہیں، اور معروضی حالات میں ہمیں
اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ خواتین کو اسلام دیکھتا کیسے ہے. بے شک. ایک ہی جملے میں عرض کروں گا کہ خواتین کو جو عزت اسلام نے دی ہے وہ سورہ نساء اور سورہ نور کی صورت میں تحفے کی صورت میں دی. سبحان اللہ. بے شک بے شک. اور پھر خواتین کو جو کربلا کے میدان میں کربلا والوں نے عزت دی وہ بھی پوری دنیا نے دیکھا. اب اس کے بیچ میں جو سفر ہے، بہت سارے نام اپنے سرنامہ کلام میں آپ احباب تک پہنچا چکے ہیں، اور اس پوری ترتیب کو آپ دیکھیے. اس پوری ترتیب میں ایک ہی بات نظر آتی ہے کہ خواتین ہر اول دستہ ہیں دین کی حفاظت میں بھی، بے شک. نسب کی حفاظت میں بھی، معاشرے کے جو کیفیات ہیں ان کو سنبھالنے میں بھی، اور معاشرہ سازی میں بھی. خواتین نے ہر جگہ یہ بتلایا ہے کہ ہم کسی بھی اعتبار سے رزم حق و باطل ہو تب بھی کہیں پیچھے نہیں ہیں، اور کہیں فیصلہ سازی ہو تو تب بھی ہم کہیں پیچھے نہیں ہیں، فن خطابت ہو یا فن قیادت ہو تو تب بھی ہم کہیں پیچھے نہیں ہیں. واہ واہ. اب جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ہم پہچانتے ہیں عام طور پر کہتے ہیں، انہوں نے جس طریقے سے ورقہ بن نوفل کی طرف حضور کو لے جا کر جی ہاں ملوایا، اور جو جملے تھے اور پھر جو تسلی، سبحان اللہ 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 اللہ، ہے نا، تو وہ سارے واقعات آپ کے سامنے. اور پھر جس طریقے سے انہوں نے فرمایا کہ میرا سب کچھ آپ کا ہے، آپ دین کی تبلیغ کیجیے، آپ کے پشت پر میں ہوں آپ کے ساتھ. تو یعنی یہ وہ پاکیزہ ہستی ہیں جو کربلا والوں کو جنم دے رہی ہیں. یہ وہ پاکیزہ ہستی ہیں جو تربیت کے ادارے کو منظم کر رہی ہیں. اللہ اکبر. اور یہ وہ پاکیزہ ہستی ہیں جو قرآن کی اور نور کی اور حقانیت کے اور بشریت کے تعلق کو مضبوط کر کے رسول کو مضبوط نہیں کر رہی بلکہ اللہ کے پیغام کو مضبوط کر رہی ہیں. واہ بے شک بے شک. اب اس ترتیب منزلت کے ساتھ ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آتی ہیں حضرت امام عالی مقام کی جو رفیق حیات ہیں ان سے جملے دیکھیے. خواتین کا کردار ہے نا، کربلا ہے، اور کہہ رہے ہیں میں اب آخری رہ گیا ہوں، اب اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، میرا وہ لباس لاؤ جو میں اندر پہنتا ہوں. اللہ. بیوی کو پتہ ہے، اور اب بیوی کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کیونکہ ایک دن پہلے ہی انہوں نے وہ اشعار پڑھے جو مفارقت کے ہیں، جس پر حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو سوال کیا، وہ کیا معصوم بچی 7 سال کی، وہ کہتی ہے کہ بابا آپ ہم سے جدا ہو رہے ہیں تو ہمیں حرم میں بھیج دیجئے. اور اس کے بعد جناب امام عالی مقام انہیں گلے لگاتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، بتلاتے ہیں کہ بیٹا صبر کس کو کہتے ہیں اور صبر سے کیسے رہنا ہے میرے بعد. یہ ساری گفتگو خواتین کی ہو رہی ہے نا. جی ہاں. کہہ رہے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ جاؤ جا کے وہ لباس لے کر آؤ، کیونکہ اب میں اس جانب جا رہا ہوں جس جانب میرا اللہ مجھے بلا رہا ہے، واہ. شہادت کی طرف. اور میں چاہتا ہوں کہ میں ایسا لباس پہنوں، قبلہ علامہ صاحب توجہ چاہوں گا آپ کی، کہ ایسا لباس پہنوں کہ جس لباس میں شہید ہونے کے بعد میری ستر پوشی رہے، جسم میرا نظر نہ آئے کسی کو، قربان جائے اس پاکیزہ ہستیوں کے طہارت اور پاکیزگی اور اپنے آپ کو ڈھانپنے کا عمل کہاں تک سوچا ہے، نظر آ رہا ہے. اور اس کے بعد اس پر آپ دوسرا لباس پہنتے ہیں، پھر اس پر آپ اپنا خاص لباس پہنتے ہیں، پھر اس کا امامہ پہنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک چادر ڈالتے ہیں جس میں اتھر پر، اور اس کے بعد آپ جب شہادت کے لیے گامزن ہوتے ہیں تو اللہ کی حمد و ثنا کے بعد جو خطبہ دیتے ہیں وہ خطبہ، اور اس پورے عرصے میں جب پلٹ کر آپ دیکھتے ہیں بیویوں کو تو یہ 84 بیویاں بچیوں سمیت بچوں سمیت سارے اس گھرانے میں ہیں جو شہادت کے بعد نظر آتے ہیں، لیکن یہ پہلے بھی نظر آتے ہیں. تو آپ دعائیں دیتے ہیں، نہ کوئی آنکھ میں آنسو ہے اور نہ کسی کی آنکھ میں آنسو آنے دیتے ہیں، کیونکہ پوری امت مسلمہ کے آنسوؤں کو آپ نے پی لیا ہے. واہ. اس دکھ کو، اس تکلیف کو آپ نے. کیا بات. بہت. اور اس کے بعد جب جس طریقے سے آپ باہر تشریف لے جاتے ہیں اور پھر آپ کی جب شہادت ہو جاتی ہے، اللہ اکبر، اور جب آپ کے جسم اتھر کی توہین بھی ہوتی ہے، اور پتہ نہیں کس کس طریقے سے یہ لوگ جو اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہتے تھے، میں تو سچ بات یہ ہے
کہ میں تو ان کو، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جن کے دل میں میری اہل بیت کی محبت نہ ہو ان کے دل میں اسلام داخل ہی نہیں ہو سکتا. بے شک. تو جب میرے نبی نے فرما دیا تو اس کے بعد اب کوئی گنجائش نہیں ہے. بے شک بے شک. نہ میں کوئی اف جانتا ہوں، نہ میں کوئی بٹ جانتا ہوں، نہ میں اگر جاتا ہوں، نہ میں مگر جانتا ہوں. میرے نبی کا سیدھا سیدھا ایک فیصلہ ہے اور یہ نص قطعی ہے میرے رسول. بے شک بے شک. اور اس کے بعد صرف ایک جملہ عرض کرتے چلوں کہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا کے گھرانے کے یہ سپوت اور یہ سب خواتین جب یکجا ہوتی ہیں تو اس میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کی وہ تقریر، میں چاہوں گا کہ اس کا کچھ عنوان اگر آپ چاہیں تو میں انشاءاللہ آپ کی طرف لوٹتا ہوں دوبارہ، اس خطبے پر میں گفتگو یہ اس سے استفادہ ضرور کروں گا. ہمارے ناظرین بھی چاہیں گے اس سے ضرور استفادہ ہو. مسعودی صاحب قبلہ کو بھی شامل کرتے ہیں. ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ، آپ کی گود، آپ کی پاکیزہ آغوش، آپ کی تربیت، اثر انگیز تربیت کا تذکرہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا. مخدومہ کائنات، سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی تربیت، حسن و حسین جس آغوش میں پلے ہیں، تربیت کس انداز سے انہیں تیار کیا گیا ہے. اور جب کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ مدینے میں حضرت امام علی مقام کی شہادت کا شہادت سے پہلے چرچا تھا، اور مخدومہ کائنات کا اس کے لیے تیار کرنا، کیا فرماتے ہیں؟ بات تو بہت ساری ماشاءاللہ سے کر دی ہے، لیکن میں بس یہاں سے آغاز کروں گا. جب آپ نے یہ جملہ کہا کہ امام حسن اور امام حسین کی سجانے میں اور بنانے میں شہزادی کونین کا کیا کردار رہا ہے، تو میں کہوں گا ایک اور جملہ مجھے ملتا ہے. امام حسن اور امام حسین کو سجانا اپنی جگہ ہے، لیکن جب شادی کر کے اور رسول خدا کے گھر، رسول خدا نے ان کے علی مرتضیٰ کے گھر پہنچا دیا، اور اس کے بعد پہلی ملاقات جب رسول خدا کی ہوئی تو ایک سوال کیا. اب میں کہوں کہ جی ہاں، وہ کیا ہے، امام الانبیاء اب امام اوصیہ سے سوال کر رہا ہے. اور گفتگو کا انداز یہ ہے کہ علی، آپ نے ہماری زہرا کو کیسا پایا؟ حالانکہ زندگی بھر پایا ہوا تھا، صرف اس گھر سے اس گھر کی منتقلی تھی اور کیا تھا، لیکن کیسا پایا؟ ایک نیا عنوان ہے. تو اس وقت وہ مشکل کشا جو زمانے کی مشکل حل کرے، انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، نعم العون علی طاعت اللہ، بہترین مددگار پایا ہے میں نے اللہ کی اطاعت اور بندگی. اللہ اکبر. یہیں سے پیغام مل جاتا ہے کہ آنے والی کس ارادے سے آ رہی ہے، مقصد حیات کیا ہے. اسی لیے تو پھر ہم کہتے ہیں بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسن و حسین و حسن مصطفیٰ علی. بے شک. یہ کیا ہے؟ یہ وہاں خانوادہ. اچھا، اب اس کو ہم پھر دوسرے انداز سے دیکھیں تو پھر جب اسلام کو ضرورت پڑی، جب دین کو ضرورت پڑی ہے، اور اہم ترین جو آپ نے انٹرو میں بھی جس بات کو کیا کہ ذرا اول سے لے آئیے، تو وقت تو اتنا ہے نہیں کہ اس کی وضاحت کی جائے، لیکن مجھے یہ نظر آتا ہے کہ جی ہاں، جو کردار حضرت حوا کا نظر آتا ہے آپ کو، کس حوالے سے دین اسلام کو آگے بڑھانے کے حوالے سے آغاز ہو رہا ہے ابھی، اور وہیں پر حق اور باطل کا مارکا ان کے اپنے گھر میں بھی ہو رہا ہے. اور پھر اس صورت میں اس کو نکال کے لے کے جانا ہے، اور پھر کیا ہے، انسانیت کی تربیت ہے، اور پھر توبہ کا طریقہ سکھانا ہے، اور پھر زندگی اور کا آداب اور سلیقہ بتانا ہے. وہ پورا حضرت حوا سے لے کر کے آئیں اور پھر آپ آگے چلے آئیں. تو ایک ظالم کے گھر میں ایک مومنہ نے کس طریقے سے نبوت کے لیے قیام کیا ہے، یعنی نبی کی معاونت کی، حضرت موسیٰ کی صورت میں حضرت آسیہ کی شکل میں نظر آئیں، یا میں یوں کہہ دوں کہ ایک ایسی بے گناہ پاک و پاکیزہ جس کے لیے کیا ہے قرآن گواہی دے حضرت مریم کے حوالے سے، کہ وہاں پر بھی پھر کیا ہے، ایک نبی کے لیے کیسے خدا نے آغوش. دیکھیے، ہر انسان آنے کے لیے بس حضرت آدم اور حضرت حوا کے حوالے سے کہ ان کے والدین نہیں ہیں، لیکن باقی سب کو ماں ملی، باپ شرط نہیں ہے. حضرت عیسیٰ ابن مریم، جی وہاں پر کیا ہے، حضرت عیسیٰ ابن مریم، وہاں پہ پدریت ملی ہے حضرت مریم کی صورت میں. اب وہ میں اس طرف نہیں جا رہا، لیکن پھر میں کہوں کہ یہ معاونت تھی، یہ نبوت کی، یہ نبی کی، یہ کیا ہے،
معاونت کے لیے خدا نے خواتین کے کردار کی آپ بات کر رہے تھے تو میں اس حوالے سے بس، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا تو ماشاءاللہ ابھی ذکر ہو بھی گیا، لیکن میں تھوڑی سی بات کو اور آگے بڑھاؤں گا کہ پھر حضرت ابراہیم وہاں پر بھی پھر کیا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، وہاں پر بھی، اور میں تو ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ جی ہاں ذریت کا اور محرم کا تو قرآن میں بھی کس انداز سے آیا، وہاں اور الفاظ بھی آ سکتے تھے، لیکن خداوند عالم نے یہ احرام، یہ محرم، یہ حرم، یہ خدا نے اس کا انتخاب کس انداز سے کیا ہے کہ بیتک المحرم، تو وہ کیا ہے، خانہ خدا کے پاس میں اپنی ذریت، کیوں وہاں پر بھی کیا ہے، اللہ کے گھر کی بنیاد ڈالنے کے لیے ہجرت مقصود تھی اور پوری ذریت کے ساتھ مقصود تھی، اور پھر کیا ہے حضرت حاجرہ کا کردار کہ بس آپ جائیے، اگر حکم خدا یہی ہے تو پھر پرواہ اس بات کی نہیں ہے کہ نومولود میرے ساتھ ہے، تو میں تو کہوں گا کہ جی ہاں یہ وہ منزل تھی کہ حضرت حاجرہ بھی کیا ہے پانی کے لیے صفا اور مروہ آج تک موجود ہے، بے شک، تو وہ سلسلہ معاونت رسالت شریک کار اسلام میں خواتین کا جو کردار اب اس کو اوج اور کمال کہاں مل رہا ہے، تو ایک طرف امام حسن اور امام حسین کی تربیت اور دوسری طرف حضرت زینب کبریٰ اور حضرت ام کلثوم کی صورت میں جو شہزادی کونین نے تربیت کی، تو بس میں جو یہ کہوں گا کہ چونکہ وقت نہیں ہے تو ایک جملہ کہہ دوں کہ جی ہاں اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری، اور اس اسلام کو دین پناہ آس حسین آپ نے پڑھا بھی تھا، ہے کیا ہے، دین کو پناہ ابا حسین میں ملی ہے، اور کربلا کو پناہ زینب کبریٰ اور ان خواتین کی چادر میں ملی ہے، بہت خوب، کربلا کی حفاظت خواتین نے آج تک، عاشور تک جس کو کہنا چاہیے، عاشور تک مردوں کا ہے، اور عاشور کے بعد سے اسلام کی حفاظت اور لے کے کردار کو آگے بڑھنا یہ خواتین کے حصے بڑھ جاتا ہے، اور جو خواتین ساتھ ہیں، سیدہ سکینہ بچی ہیں ساتھ ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں، ساتھ سفر ہے اور پھر صورتحال کا تبدیل ہونا، بلکہ کوفے سے ہی یہ حالات تبدیل ہونا شروع ہو گئے نا، پھر آگے جا کر اور اس منزل تک پہنچتے ہیں کہ جو امام علی مقام کی منزل ہے، شہدائے کربلا کی منزل ہے، وہاں تک ساتھ دینا، پھر اس کے بعد کا کردار کیسے دیکھیں؟ جب ہم خواتین کے کردار کا تذکرہ کرتے ہیں اور تاریخی حوالوں سے آپ نے اور علماء نے ذکر کیا، تو یہاں اس بات کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ مرد کی ذات کی تکمیل یا کسی بھی کام کی تکمیل خواتین کی شمولیت کے بغیر ممکن نہیں ہے، بے شک، چاہے وہ گھر بنانا ہو، خاندان بنانا ہو، معاشرہ بنانا ہو، معاشرت بنانا ہو، یا خاندان کے نظام کو آگے لے کر کے چلنا ہو۔ اگر اس وقت کی آپ پاکستان کی مردم شماری کی بات کیجئے تو جو رائے تھی وہ یہ تھی کہ تقریباً 54% خواتین اس وقت ہو گئی ہیں، 46% مرد ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ جو خواتین کی تعداد ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ آلموسٹ آپ کا 50% کا تقریباً ساتھ ہو گیا، بلکہ زیادہ، اس سے بھی زیادہ ہو گیا۔ تو لہٰذا اس صورتحال کے اندر اگر ہم واقع کربلا کو خاص طور پر دیکھیں اور بالعموم تمام معاملات کو دیکھیں جب سے کائنات مارد وجود میں آئی ہے، تو آپ کو خواتین کا کردار ہر جگہ پر ایک مثبت نظر آئے گا، ٹھیک ہے، اور اس میں اس بات کو بھی ہم سمجھ لیں کہ نہ صرف یہ کہ کربلا بلکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ خواتین جو تشریف لائیں جنہوں نے کلمہ پڑھا اور صحابیات کے شرف سے مشرف ہوئیں، یا وہ خواتین جو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد میں تشریف لائیں، امہات المؤمنین کے لقب سے انہیں سرفراز فرمایا گیا، یہ تمام خواتین بھی ہمیں اسلام کی راہ میں قربانیاں دیتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اب خواتین کے دو طرح کے کردار ہمیں نظر آ جاتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کچھ خواتین کا انتخاب کیا گیا تعلیم و تعلم کے اعتبار سے، پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کے اعتبار سے، کچھ خواتین کا انتظام و اہتمام ان کے سپرد یہ کیا گیا کہ وہ خواتین جب جہاد کا موقع آ جائے، جنگ کا موقع آ جائے، تو وہاں پہ جا کے مرہم پٹی کرنا اور مریضوں کی تیمارداری کرنا، یا مریضوں کو وہاں پہ یا زخمیوں کو پانی وغیرہ پلانا، تمام جو ہم کتاب الجہاد پڑھتے ہیں، کتاب السیر پڑھتے ہیں، اس میں ان تمام چیزوں کو بھی تفصیل بیان کیا گیا۔ تو یہ تو ہر جگہ پہ چلتا ہوا آ رہا ہے، اور آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ
بچیاں کہ جو پڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ محنت سے پڑھ رہی ہیں، ظاہر ہے کہ ہم اس اعتبار سے بہت خوش نصیب ہیں کہ ہماری بچیاں مستقبل میں انشاءاللہ بہت اچھے انداز سے معاشرے کے کسی نہ کسی معاملے کے اندر اپنا کردار ادا کرتی ہیں نظر آ رہی ہیں، مزید نظر بھی آئیں گی انشاءاللہ۔ تو یہ اس اعتبار سے تو یہ سارا معاملہ ہے۔ اب آپ آئیے اس جانب کے تاریخ کے اعتبار سے اور یہ کربلا کے واقعے کو زندہ رکھنے کے اعتبار سے آپ یہ دیکھیے کہ دو شخصیات کو اگر آپ اٹھا لیجیے اس سارے معاملے میں، مردوں میں سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خواتین کے اندر سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ تعالیٰ علیہا، ان کو آپ دیکھ لیجیے۔ سیدہ سکینہ کا ذکر ملتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ ان کی عمر اتنی کم ہے کہ انہوں نے واقعات کربلا کو اس تاریخی تناظر میں بیان نہیں کیا، لیکن اگر ان واقعات کو زندہ رکھنا یا لوگوں تک سینہ بسینہ پہنچانے کا معاملہ اگر نظر آتا ہے تو جہاں پر مردوں کی محفل سجائی ہے سیدنا امام زین العابدین نے لوگوں تک اس بات کو پہنچایا، تو اسی طریقے سے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے خواتین تک ان ساری باتوں کو پہنچایا کہ کس کس انداز سے اور کیا کیا معاملہ ہوا ہے۔ چونکہ خطبے پر ڈاکٹر صاحب نے بات کرنی تو میں خطبے کی طرف نہیں جاتا، لیکن اتنی بات میں ضرور کہوں گا کہ اگر سیدنا عابد بیمار کربلا سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وقت سیدہ زینب کا ساتھ میسر نہ ہوتا تو شاید یہ کردار بھی تاریخ کربلا میں شہداء کے نام سے لکھا جا رہا ہوتا۔ تو اس کردار کو بھی سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو زندہ رکھنا اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس امانت کو بخیر و عافیت مدینہ منورہ تک لے کر کے آنا، یہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ان کے کردار کو زندہ رکھنا، اور پھر آپ کی جو ازواج ہیں سیدہ شہربانوں کا آپ نے ذکر کیا، حضرت ام رباب، ام فربہ، ام لیلہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین رضی اللہ تعالیٰ عنہن، ان سب کا آپ ذکر خیر کیجئے تو ہر خاتون کا اپنا اپنا کردار آپ کو نظر آئے گا ہر اعتبار سے کہیں نہ کہیں، اور یہ وہ خواتین ہیں کہ جن کی کیفیت یہ ہے کہ اپنے گھر سے باہر کبھی قدم بھی نہیں رکھا انہوں نے، لیکن آج میدان کربلا کے اندر اس قسمہ پرسی کے عالم میں بھی انہوں نے اپنے پردے کا خیال رکھا ہے، اپنی عزتوں کی عصمتوں کی حفاظت کی ہے، اپنے شہیدوں کے دفن کرنے کے انتظام و اہتمام کو دیکھا ہے۔ ان سب کیفیات سے گزرنے کے بعد جو صبر و رضا کا دامن تھام کے رکھا ہے، اور اس کے بعد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ایک ایک دل تک، ایک ایک گھر تک پہنچایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی ہم یہ کہتے ہیں حضرت آدم کا ذکر آئے گا تو حضرت حوا کا ذکر لازمی آئے گا، حضرت ابراہیم کا ذکر آئے گا، حضرت سارہ و حاجرہ کا ذکر لازمی آئے گا، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے گا، ازواج مطہرات کا ذکر لازمی آئے گا، حضرت عیسیٰ کا ذکر حضرت مریم کے بغیر مکمل نہیں ہوگا، اسی طرح حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر جب آئے گا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بغیر ان کا ذکر مکمل نہیں ہوگا، تو جہاں امام حسین کا ذکر آئے گا وہاں پر آپ کی ازواج کا، آپ کی اولاد کا اور آپ کی شہید بہن سیدہ زینب کا ذکر بھی لازمی آئے گا، اس کے بغیر کربلا کو مکمل نہیں کیا جا سکتا۔ یقیناً بہت خوب۔ ناظرین کرام، قاری اسد الحق ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، منقبت امام حسین پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ جس کی جرت پر جہاں نے رنگ و بو سجدے میں ہے، جس کی جرت پر جہاں نے رنگ و بو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے، کیسا بد ہے یہ مقتل کے مصلی پر کھڑا، کیسا بد ہے یہ مقتل کے مصلی پر کھڑا، کیا نمازی ہے کہ بے خوف عدو سجدے میں ہے، کیا نمازی ہے کہ بے خوف عدو سجدے میں ہے، اے حسین ابن
سجدے میں ہے آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیب کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے جس کی جرت پر جہان رنگ وہ سجدے میں ہے سبحان اللہ سبحان کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے حسین منی و انا من الحسین کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے حسین منی و انا من الحسین ناظرین خوش آمدید ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن ہمارے ہیں حسین میں ہم آج خواتین کے کردار بالخصوص کربلا میں خواتین کے کردار پر بات کر رہے ہیں خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیبیوں کا کردار کس طرح سے رہا یوم عاشور اور یوم عاشور کے بعد جس طرح سیدہ زینب نے جس طرح اس قافلے کی شجاعت کے ساتھ بہادری کے ساتھ قیادت فرمائی ہمت اور حوصلے کے ساتھ جس طرح قیادت فرمائی اور پھر یزیدی دربار میں آپ نے جو خطبہ دیا جس کی گونج آج تک باطل کے ایوانوں میں سنی جا سکتی ہے قبلہ ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم واقع کربلا اور کربلا کے پس منظر میں بیویوں کی وہ گونج اور اس گونج میں اہل کوفہ سے مخاطبت اور اس خطاب میں جو طاقت ہے اللہ اکبر آپ یقین جانیے کہ یہ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں اس قوت کے آگے جو قوت اہل بیت اطہار کی نظر آتی ہے لیکن ان کی قوت کا مقابلہ خطبے سے یوں لگتا ہے جیسے علی بول رہا ہے جیسے علی صحابی اور وہ یہ کہیں کہ جیسے لگ رہا ہے کہ علی بول رہا ہے خطبہ دے رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب کوفہ کے بازار میں عورتیں اور بچے دیکھ رہے ہیں اللہ اکبر عجیب کیفیت ہے پاک دمن بیویاں تو آپ فرماتی ہیں اونٹنی پر ہیں اور فرماتی ہیں کیا تم نے
اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا چھوڑ دیا ہے؟ اللہ کیا تم یہ بھول گئے ہو کہ یہ کون سی پاکیزہ ہستیاں ہیں جو یہاں سے گزر رہی ہیں؟ اللہ اللہ اہل کوفہ، تمہارے اندر کوئی شرم و حیا ہے یا نہیں ہے؟ اللہ بس یہ جملے کہنے تھے. لوگ تھم گئے، رک گئے، اور کچھ آوازیں آئیں. اس کے بعد کہا تمہیں پتہ ہے کہ خاندان کون ہے اور ہم کون ہیں؟ اور اس کے بعد آپ نے حمد و ثنا کے بعد جو فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اپنے بہن بھائیوں کی نظر کروں، کیونکہ ہم تو اکثر و بیشتر سنتے ہیں نا، یہ تو ہماری محسنہ ہے اور یہ محسنہ ان کا احسان کوئی اتار سکے گا اس گھرانے کا؟ 1,00,000 مرتبہ یہ مجالس کر لیں، 1,00,000 مرتبہ بھی ہم محافل کر لیں، 1,00,000 مرتبہ بھی ہم ان کا شکریہ ادا کر دیں، کروڑوں اربوں پوری زندگی، تب بھی ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. ہر قسم کی خوبیاں اور تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لائق ہیں. میرے باپ یعنی نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی طیب و طاہر نیک اولاد پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو. اے کوفہ والو، اے عہد شکنو، اپنی زبان سے پھر جانے والو، اپنے الفاظ بھول جانے والو، تم رو رہے ہو، تم روتے رہو، تمہارے آنسو خشک نہ ہو اور تمہاری آہو فغاں کبھی بند نہ ہو. یہ دائمی الفاظ ہیں، یہ دائمی الفاظ ہیں. تمہاری مثال اس عورت کسی ہے جو سوت کاٹتی، کپڑا بنتی ہے، پھر اسے ادھیڑ ڈالتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہے. کیا تم کہہ سکتے ہو کہ تم میں ایک متنفس بھی ایسا ہے جو جھوٹا اور شیخی خور نہ ہو، جس کے دل میں کھوٹ نہ ہو، لومڑیوں کی طرح چاپلوسی اور خوشامدی نہ ہو، دشمنوں کا سا کینہ نہ رکھتا ہو، جو رائے حق کو چھوڑ کر بے دینی پر نہ جھگڑا ہو. اللہ یاد رکھو جو کچھ تم نے اپنے لیے آگے بھیجا وہ بہت برا ہے. تم پر خدا کا غیظ اور خدا کا غضب، اور تم اس قہر میں مبتلا ہو گئے. اے جھوٹو، اے کوفیو، تم میرے بھائی پر گریہ اور نوحہ کر رہے ہو. ہاں خدا کی قسم رو اور خوب رو، تم کو رونا مناسب ہے. ہنسو کم اور رو زیادہ. اللہ اکبر. یہ جملے دیکھیے آپ کس ترتیب کے ساتھ اور کس حسن ادائی کے ساتھ پہنچ رہے لوگوں تک. اور یہ صرف کوفہ والوں سے مخاطبت نہیں ہے، بظاہر مخاطب اولا کوفہ ہے، لیکن ہر وہ فرد جو یزید کو صحیح سمجھتا ہے اور اس قافلے کے خروج کو غلط سمجھتا ہے، یہ اس سے بھی مخاطبت اور ہے. قیامت تک کے لیے قیامت تک کے لیے ہے. بھلا بتلاؤ تم خاتم النبیین اور مادن رسالت کے فرزند کے قتل کے داغ کو کیوں کر دھو کر صاف کر سکتے ہو، اور جنت کے نوجوانوں کے سردار کے قتل کے دھبے کو کیوں کر مٹا سکتے ہو؟ وہ تمہاری لڑائیوں میں تمہاری پناہ گاہ تھے، تمہاری جماعتوں کے محافظ تھے، تمہاری سلامتی کے قرارگاہ تھے، تمہارے کلمے کے اساس اور بنیاد تھے، تمہاری مصیبتوں اور تمہارے حوادث میں تمہاری جائے پناہ تھے، تمہاری معاشرت درست کرنے والے تھے، تمہاری باہمی گفتگو کا مرجع تھے. کتنی بری بات ہے جس کو تم آخرت میں بھیج چکے ہو، اور کتنی سنگین ہے وہ چیز جس کو تم نے قیامت کے لیے چھوڑا ہے. وہ چیز تم کو بڑی دور کرنے والی ہے، یعنی جنت سے تم کو دور کر دے گی. حسرت و وفاداری نے تمہارے چہرے بگاڑ دیے ہیں. تم خدا کے غیظ و غضب کا نشانہ بن گئے ہو. کوفہ والو، تمہیں معلوم ہے کہ تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے جگر گوشے کو پھاڑا ہے، اور محمد کی کون سی بیٹی کی بے حرمتی کی ہے، اور کون سے خون کو تم نے بہایا ہے. تم ایک بہت بڑے حادثے کے مرتکب ہوئے، اور اس جرم کے ارتکاب میں تمہارے منہ بگاڑ دینے والے مصیبت میں مبتلا کر دیے جاؤ گے. اگر اس موقع پر خون کی بارش ہو تو کیا تعجب کرو گے؟ یاد رکھو آخرت کا عذاب تم کو رسوا کرنے والا ہے، اور وہاں ایسے لوگوں کی مدد نہ کی جائے گی. کوئی طاقت خدا کے کاموں میں مداخلت نہیں کر سکتی اور نہ انتقام سے روک سکتی ہے. اگر یہ جملہ خدا کی طاقت اور خدا کا انتقام، اس بات کو کہہ کر اللہ والوں نے اللہ کے حوالے کربلا کا معاملہ کر دیا ہے. کوئی یہ سوچے کہ یہ معاملات یہیں ختم ہو گئے؟ نہیں، یہاں تو تمہارے چہروں پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے، لیکن آخرت میں بھی تمہارے چہرے مسخ ہوں گے، کیونکہ جناب سیدہ نے یہ جملہ کہہ کر یہ بتلا دیا کہ یہ اہل نور کا گھرانہ وہ پاکیزہ ہستیوں کے گھرانے ہیں کہ ان کی دعاؤں پر آسمان پر فرشتے
آمین کہتے ہیں. لیکن ایک بات دیکھیے کہ انہوں نے حقیقت بیان کی ہے, بد دعا نہیں دی, حقیقت بیان کی ہے. کہیں کسی بی بی کے زبان سے کوئی شکوہ اور کوئی بد دعا نہیں نکلی, بلکہ حقیقت بتلا کر یہ بتلا دیا کہ اللہ والے ایسے جیتے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو مسعودی صاحب کو اور مفتی صاحب کو بھی ہم اسی میں شامل کر لیں, اگر آپ کی اجازت. ایک جملے کے بعد جی آپ کی اگر اجازت ہو. نہیں آپ کی اجازت کے ساتھ بس میری خواہش یہ تھی کہ میں اپنے بہن بھائیوں تک اس خطبے کو پہنچا دوں, اور یہ تاریخی بس اب میں نے اپنی بات مکمل کی. جذبہ دیکھیں نا آپ, یہ ایک نڈر خاتون کا جذبہ ہے, شہادتیں دے کر آ رہے ہیں, دفنا کر جو شبیہ مصطفیٰ ہے اس کو دفنا کر آ رہے ہیں, نہ کوئی خوف ہے, اور اتنا نڈر, اور یہ جذبہ, یہ کانفیڈنس, یہ رسول اللہ کی بیٹی کا ہی ہو سکتا ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیے بات یہ کہ حضرت زینب کبریٰ کا ایک جملہ, اور وہ اس وقت کہ جب یزید نے یہ کہا کہ دیکھا آپ کو کے ساتھ خدا نے کیا کیا, یہ کربلا یا آپ کا گھر یا آل رسول یہ کیا ہو گئے, یہ پیاس, یہ بھوک, یہ اسیری, یہ سب کیا ہے. تو پھر زینب کبریٰ ثانی زہرا نے ایک جملہ کہا, ما رأیت الا جمیلا, اللہ, ہم نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں ابھی تک اللہ, سوائے جمال خدا کے. ہم نے پوری کربلا میں جمال خدا دیکھا ہے, ہم نے تو کہیں مشکل دیکھی ہی نہیں. اللہ اکبر, جو قیامت کی مشکل کربلا میں توڑی گئی, اور آپ کیا کہہ رہی ہیں, پھر وہی بات صبر و رضا کا پیکر ہے. یہ دنیا کے لیے نہیں جیتے ہیں, یہ اللہ کے لیے جینے والے ہیں. بے شک بے شک. پھر امام حسین علی مقام نے کربلا کے دن جیسا ایک اشارہ بھی کیا تھا, وہاں پہ کھڑے ہو کر کے ایک جملہ کہتے ہیں کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فالسیوف خزینی. اللہ, اگر میں نے نانا کے دین کی آبیاری اس بات پر مضمر ہے کہ حسین ابن علی اپنے اصحاب کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے خانوادے کے ساتھ, اپنے عزیز اقارب کے ساتھ, اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اس زمین پر خاک و خون میں غلطہ ہو جائے, تو تلواروں کس بات کا انتظار کرتی ہو, آؤ تلواروں مجھ پہ ٹوٹ پڑو. اللہ اکبر. یعنی وہ پھر مقام اور وہ مرتبہ جو کہ اس انداز سے نازنی تلواروں کو دعوت دینا کہ آؤ اور ٹوٹ پڑو. ہم تو فرار اختیار کرتے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں آؤ, موت کو دعوت دے رہے ہیں, موت ہم پہ نہیں آئے گی, ہم موت پہ جا پڑے. یہ یزید کے دربار میں جو سیدہ زینب کا خطبہ ہے, یہ مہر تصدیق ثبت نہیں کر رہا اس پر کہ یزید اس میں انوالو ہے, بلکہ یہ یزید کے حکم پر ہی ہے. یہ تو مہر تصدیق ثبت ہو رہی ہے نا. آپ کے خطبہ دیکھ لیجئے. جی بالکل, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا, کہ ظاہر ہے کہ جو حاکم وقت ہے اسی پر بات آتی ہے, ظاہر ہے اسی کے آرڈر سے ساری چیزیں کی جاتی ہیں آگے, اور اگر اس کے آرڈر کی خلاف ورزی کی صورت میں کی گئی تو پھر تو کرنے والا بندہ جو ہے مجرم تصور ٹھہرا جاتا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ جتنی فوجیں آئی ہیں اور پھر گورنر تبدیل کیے گئے, یہ سارے واقعات ہمیں بتاتے ہیں اس بات کے کہ ظاہر ہے کہ پیچھے سے ڈور ہلائی جا رہی تھی اور آگے سے کام دیا جا رہا تھا, یہ کام کرو 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 کرو. اچھا, اگر اور بینیفیشری وہی ہے. جی بالکل, تمام معاملات کا بینیفیشری وہی ہوا. دنیاوی طور پہ تو بینیفیشری آپ کہیے کہ مطلب وہ ہوا, لیکن جو ہے وہ اگر دیکھیے تو دنیاوی طور پر بھی وہ راندہ درگاہ ہوا, اور آخرت کے اعتبار سے بھی ظاہر ہے کہ نار عذاب کا حقدار ہوا. تو یوں ظاہر ہے کہ تمام جو کڑیاں آپ ملاتے چلے جائیں گے, کڑیوں سے کڑیاں ملتی چلی جائیں گی, تو معال کار جو آخر نتیجہ نکلے گا وہ یہ نکلے گا کہ یزید پلید ہی کا سارا معاملہ تھا کہ جس نے ان تمام چیزوں کو دیا تھا. کسی سے حکومت کا وعدہ کیا, کسی سے مال و دولت کا وعدہ کیا, کسی سے گورنرشپ کا وعدہ کیا گیا. یہ عہدے کون بانٹ سکتا ہے مجھے بتائیے, اگر پیچھے یزید کا آرڈر نہ ہو, اس کا حکم نہ ہو. تو جو لوگ یزید کو رشید سمجھنے لگ گئے ہیں اور اسے سعید سمجھنے لگ گئے ہیں, انہوں نے اپنا راستہ
لے لیا ہے اور جنہوں نے امام حسین کا ساتھ دینا ہے وہ قیامت تک امام حسین کے ساتھ چلتے رہیں گے. دو راستے بالکل کلیئر ہیں. حق اور باطل کا راستہ بالکل کلیئر ہے. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تام روز، چراغ مصطفی سے شرار بلابی. یہ راستہ پورے کا پورا جو ہے وہ کلیئر راستہ ہے. ایک راستہ یہ جا رہا ہے، ایک راستہ یہ جا رہا ہے، درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے پاس. یا تو آپ اس طرف چلے جائیے، یزیدی بن جائیے یا حسینی بن جائیے، ایک راستہ اختیار کر لیجئے. دوسری گزارش میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خواتین کے اعتبار سے بات چیت ہوئی ہے. میں یہ عرض کروں کہ ایک خاتون کا یا مرد کا جان دے دینا آسان ہے. اس اعتبار سے آسانی کہ ایک ہی مرتبہ مرنا ہے نا، اس نے جان دے دی، ٹھیک ہے، سارا معاملہ ہو گیا. لیکن یاد رکھیے گا اسلام کے ساتھ زندہ رہنا یہ بڑا مشکل کام ہے. قدم قدم پر معاملات ہیں. اور جب ہم 22واں پارہ پڑھتے ہیں تو ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ان خواتین کا ذکر فرمایا کہ جن کا ذکر مردوں کی صفات کے ساتھ ذکر کیا گیا. طریقہ کار یہ ہوا کہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے حبشہ سے ہجرت کر کے تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواتین سے ملاقات ہوئی. کہا ہم تو حبشہ گئے ہوئے تھے، پیچھے خواتین کے لیے کوئی قرآن کی آیت آئی ہے؟ تو کہا نہیں، مردوں کے لیے آ رہی ہیں، عورتوں کے لیے تو کچھ بھی نہیں آیا. آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر، یا رسول اللہ عورتوں کے لیے فرمایا جو مردوں کے لیے احکام ہے وہ عورتوں کے لیے بھی ہیں. کہ رسول اللہ عورتوں کی بھی تو کوئی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. آپ دیکھیے کس گھر سے تعلق ہے خاتون کا اور کس طرح آئی حضور کی بارگاہ میں عرضی پیش کی ہے. اللہ نے فوراً 10 صفات مردوں کی اور 10 صفات خواتین کی دونوں کی ملا کر قرآن پاک کی آیت کو نازل فرما دیا. سبحان اللہ. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات. یہ پوری آیت آخر تک چلتی ہوئی جاتی ہے. فرمایا ایمان لانے والے مرد، ایمان لانے والی عورتیں، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، ذکر کرنے والے مرد، ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ کا خوف رکھنے والے مرد، خوف رکھنے والی عورتیں. یہ 10 نشانیاں مردوں کی عورتوں کی بیان فرمائیں اور فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما. یہ صفات جس مرد میں موجود ہوں اس کے لیے بھی اور جس عورت میں موجود ہوں اس کے لیے بھی اللہ نے ان سب کے لیے قیامت میں اجر تیار کر رکھا ہے. مجھے بتائیے اس آیت کے نزول کا سبب کون بنا؟ حضرت اسماء بنت عمیس. ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ حضرت جناب ابو طالب کے گھر سے ہے. بے شک. ٹھیک ہے. حضرت علی کا تعلق کہاں سے؟ جناب ابو طالب کے گھر سے. حضرت حسنین کریمین کا تعلق کہاں سے؟ حضرت علی کے گھر سے. اور پھر آگے اگلے خانوادے کو دیکھتے جائیے تو سارا تعلق بنتا جناب حضرت علی اور جناب ابو طالب کے گھر سے. اور یہ کون سا خاندان ہے؟ خاندان رسالت ہے. میں کہتا ہوں خاندان رسالت کی یہ شان ہے کہ خاتون حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرے، اللہ 10 صفات کے ساتھ ایمان والی خواتین کی صفات کو بیان کر دے. تو میرا پیغام یہاں پہ یہ ہوگا کہ ان خواتین نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا. مسلمان خواتین کے لیے کہا کہ یا رسول اللہ ان کے لیے کوئی آیت آئی نہیں آئی، تو اب خواتین کے لیے آیت آ گئی ہیں. لہذا ان 10 صفات کو اپنائیے اور ان 10 صفات کو اختیار کرتے ہوئے زندگی گزاریے. آپ دیکھیے کہ عفت بھی ملے گی، پاکیز بھی ملے گی اور ان اہل بیت کا صدقہ بھی ملے گا. اور ان صفات پر اگر عمل کریں ہماری خواتین اور ہمارے مرد حضرات تو انشاءاللہ اہل بیت کی محبت کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ سے اجر کثیر بھی حاصل ہوگا. سبحان اللہ. بہت شکریہ مفتی صاحب قبلہ آپ کا، مسعودی صاحب قبلہ، ڈاکٹر صاحب قبلہ بہت شکریہ. قاری صاحب آپ کا، قاری صاحب منقبت ہم سنیں گے آپ سے انشاءاللہ آخر میں. اور بس صرف مجھے اتنا ہی کہنا ہے کہ حضرت بی بی زینب اور دیگر اس قافلے کی خواتین بہادری کی مثال ہے. یہ وہ خواتین ہیں خاندان رسول کی کہ جنہیں امام علی مقام اپنے ساتھ لائے تھے، لیکن یہاں پر آ کر جن چیلنجز کا سامنا ہے، یہاں تک کہ سر جھکایا نہیں، سر کٹا دیا، رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا اپنے بچوں کا. یہاں تک کہ 6 ماہ کے ننھے معصوم علی اصغر کی قربانی بھی پیش کر دی. اور خواتین یہ سب کچھ دیکھ رہی ہیں، یہ سب کچھ دیکھ رہی ہیں، لیکن حوصلہ ہے کہ آسمان کو چھو رہا ہے. اور پھر یزید کے دربار میں جس بہادری کے ساتھ، جس بے خوفی کے ساتھ حضرت سیدہ زینب نے خطبہ دیا ہے، جس نے ایک زلزلہ بپا کر دیا، شاید کہیں یزید چھپ جاتا، شاید یزید کہیں چھپ جاتا. کس نے کیا، کون کرنے والا ہے؟ یہ سیدہ زینب ہیں جس نے یزید کو بے نقاب کر دیا کہ یہ ہے حسین کا قاتل، تو ہے حسین کا قاتل.
یہ سیدہ زینب کا کردار تھا۔ اور پھر اس کے بعد یہ وہ واقعہ کہ جو تاریخ میں جس کی مثال نہیں ملتی وہ ہو گیا یوم عاشور کو، اور پھر یوم عاشور کے بعد حضرت سیدہ زینب کی سربراہی میں، آپ کی قیادت میں خواتین کا کردار تھا کہ جس نے کربلا کا پیغام پوری دنیا تک پہنچایا ہے، جس نے جس مقصد کے لیے امام عالی مقام نے خود قربانی دی اور اپنے بچوں کی قربانی دی، اسے سیدہ زینب نے اسے پوری دنیا تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انشاءاللہ کل اسی پروگرام ہمارے ہیں حسین میں آپ سے ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔ تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں، دہرائی نہیں جاتی، زباں پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی، زباں پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی۔ حسین ابن علی کے غم میں ہوں، دنیا سے بیگانہ، حسین ابن علی کے غم میں ہوں، دنیا سے بیگانہ، ہجوم خلق میں بھی میری تنہائی نہیں جاتی، ہجوم خلق میں بھی میری تنہائی نہیں جاتی۔ اداسی چھا رہی ہے روح پر، شام غریباں کی، اداسی چھا رہی ہے روح پر، شام غریباں کی، طبیعت ہے کہ بہلانے سے بہلائی نہیں جاتی، طبیعت ہے کہ بہلانے سے بہلائی نہیں جاتی۔ نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں
زباں پر کربلا کی داستان لائی